بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی مقدس ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نگاہ میں اس کا مرتبہ تمام مہینوں سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہوا ہی چاہتے ہیں، داخل ہونا ہی چاہتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور ایک تقریر ارشاد فرماتے تھے، وعظ کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مہینہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی مقدس ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اللہ کے نگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے لوگوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتی گزر چکے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، اس پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد کوئی مشقت دینا نہیں ہے، کوئی تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم پر روزے کو اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور تاکہ تم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، وہ احتساباً، اور روزے کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی اس مومن کے، اس مسلمان کے، اس روزہ دار کے اگلے پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے
ہم جس مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس مہینے کی عظمت کو ہم سمجھیں، اس مہینے کا استقبال کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس ماہ میں ذکر و اذکار کی کثرت کریں، اس ماہ میں نیک اعمال خوب کریں، اس ماہ میں گناہ سے دور بھاگیں، اس ماہ میں نماز کثرت سے پڑھا کریں اور اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کی اہمیت اپنے دل میں سمجھیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت اپنے دل میں بیٹھا دے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی، اذکار کرنے کی، درود و سلام بھیجنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔